जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान, बल्ले का निशान और सज गया मैदान। इमरान खान की मकबूलियत, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक, इमरान खान का वोट बैंक, बल्ले का निशान, आखिरी हमला होने जा रहा है। लेकिन इस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात भी मुकम्मल हुए। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान बने चेयरमैन, उमर अयूब बने जनरल सेक्रेटरी, मुनीर बलोच बलोचिस्तान के सदर, हलीम आदिल शेख सिंध के सदर, अली अमीन गंडापुर केपी के सदर, खैबर पख्तूनख्वा के सदर और यास्मीन राशिद पंजाब की सदर। यास्मीन राशिद की सिलेक्शन पर मुझे भी बहुत खुशी हुई। जेल कैंसर की मरीज़ हैं, बड़ी बहादुरी से और जवां मर्दी से जेल काट रही हैं। लेकिन ये बताता चलूँ कि इस वक्त हालात देखिए। गौहर, बैरिस्टर गौहर पीपल्स पार्टी के साबका पीपल्स पार्टी में रह चुके, शेर अफजल मरवत पीपल्स पार्टी में रह चुके, और सदर जो तहरीक इंसाफ के हैं जो बने हैं वो हैं परवेज़ इलाही, वो काफ लीग के। तो यानी चेयरमैन, नायब सदर, सदर दूसरी पार्टियों के। लेकिन यही खूबसूरती भी है। खूबसूरती क्यों है कि क्या इमरान खान बुशरा बीबी को चेयरमैन नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। और क्या इमरान खान अपनी बहनों को चेयरमैन नहीं बना सकते थे? किस अलीमा खान को या किसी को चेयरमैन, पार्टी का चेयरमैन नहीं बना सकते थे? सदर नहीं बना सकते थे? वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। और यकीन कीजिए, मैं अंदर की बात आपको बताता चलूँ कि ये सोचा जा रहा था, ये तजवीज़ दी गई इमरान खान को जेल में कि बुशरा बीबी को बनाएं या अलीमा खान को बनाएं। इमरान खान ने कहा नहीं। इमरान खान ने 3 नाम दिए बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी ने उनमें से हस्बे मामूल, हस्बे साबक उनमें से गौहर खान को चुना कि इनको बना दें। तो मोरूसी सियासत जो लानत है, जो इस जमहूरियत के आगे एक बहुत बड़ी रुकावट है, तहरीक इंसाफ को से बाकी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। और ये बताता चलूँ कि क्या ये शफाफ इंतखाबात हैं पीटीआई के? नहीं है। लेकिन क्या कोई पार्टी ऐसी है जो कह सके कि ये उसने शफाफ इंतखाबात करवाए हैं? नहीं। इस पर तो बाद में बात करते हैं। पहले ये बताता चलूँ कि पीटीआई की अच्छी बात क्या है कि फैमिली को ओहदा नहीं दिया। और ये भी बताता चलूँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात और ख़राब होते हैं तो आगे जाकर हो सकता है कि अलीमा खान या बुशरा बीबी में से कोई चेयरमैन बने। हालांकि मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, मैं तो मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है। अब इसका जो इंतखाबात हुए हैं इस पर कमाल रद्द अमल आया है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये सिलेक्शन हुई है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि ये धांधली नहीं, धांधला है, आमरीयत है, सिलेक्शन है। 15 मिनट में सारा कुछ हो गया। सुभान अल्लाह, चश्मे बदूर। पीपल्स पार्टी कह रही है। अभी कल जरदारी साहब कह रहे थे कि मेरे पास 2 पार्टियां हमारे पास, एक मैंने बेटे को दी हुई, एक मैंने अपने पास रखी, और जो मैंने अपने पास रखी हुई है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुझे वसीयत करके दे दी थी। अब इसमें कहाँ इलेक्शन आ गए? बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे वसीयत में लिख के दी कि ये पार्टी आपने लेनी है। और बिलावल भुट्टो को जब शरीक चेयरमैन जरदारी साहब ने बनाया लाड़काना में, तो कहा था बिलावल जब बड़ा होगा तो उसे चेयरमैन बना दूंगा। अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ गालिबन। ये तो सुना था जरदारी साहब से कि अनट्रेंड है, अभी उसे वक्त लगेगा ट्रेनिंग उसको, यानी हमारा वज़ीर ख़ारजा अनट्रेंड था, जिसके पास हमारी 16 महीने ख़ारजा पॉलिसी थी वो अनट्रेंड, जो एक पार्टी का शरीक चेयरमैन वो अनट्रेंड, जो अगला वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार वो अनट्रेंड। ये तो सुना था, जरदारी साहब ने कहा कि वो अनट्रेंड है। लेकिन ये भी जरदारी साहब ने अभी नहीं बताया कि बड़ा कब होगा ताकि उसको मुकम्मल चेयरमैन बनाए। तो बिलावल भुट्टो पर्ची पे बने हुए हैं, नामजद हुए हैं, सिलेक्ट हैं। जरदारी साहब वसीयत के ज़ोर पर। और मज़े की बात, गौहर एक इतराज़ करते हैं कि गौहर जो ख़ान है 2-2.5 साल उसे पार्टी में और उसे चेयरमैन बना दी। भाई ये तो क्रेडिट होना चाहिए। वरना ताज हैदर, फ़रहतुल्लाह बाबर अब छोड़ गए लेकिन पहले मौजूद थे, फ़रहतुल्लाह बाबर, रज़ा रब्बानी,
یہ تب جوان تھے، بلکہ جوانیاں ان کی ڈھل رہی تھیں جب بلاول ابھی بچہ تھا اور بے نظیر بھٹو نے اٹھایا ہوتا تھا، اور آج بھی بلاول ان کے آگے کھڑا ہوتا ہے یا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کس منہ سے کہہ رہی ہے کہ یہ سلیکشن ہوئی ہے؟ وہ تو خود یعنی سلیکٹڈ خود دوسروں کو تانے دے رہے ہیں سلیکشن کا. سلیکشن کی پیداوار والے دوسروں کو تانے دے رہے ہیں سلیکشن کا. اب آج مسلم لیگ نون پہ، اس کا نام ہی دیکھ لیجئے، مسلم لیگ نون مطلب مسلم لیگ نواز. جب جو پارٹی ہو ہی ایک شخص کے ارد گرد گھومتی ہو، اس کو کیا لگے الیکشن سے؟ اور کبھی مسلم لیگ نون میں الیکشن ہوئے؟ بالکل بھی نہیں ہوئے. نواز شریف نائل ہو گئے، پہلے ان کو قائد بنایا، پھر رہبر بنایا، پھر قائد اعظم ثانی بنایا، پھر مریم نواز نے کہا وہ تو امام خمینی ہے. اور مریم بلاول بھٹو کی کیا کوالیفیکیشن ہے، جو میں پہلے بھی کہہ سکتا ہوں، بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں بس. اس کے علاوہ ان سے کئی سینکڑوں لوگ زیادہ تجربہ کار ہیں، زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن وہ پارٹی میں رول رہے ہیں. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اور پارٹی موجود ہے، لیکن وہ ان کے پاس دیکھیے آپ، قائد نواز شریف، صدر شہباز شریف، سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز، حمزہ شہباز بھی صدر، سینئر نائب صدر، اور اسحاق ڈار ساری پارٹی کے خزانہ کے سنبھال کے بیٹھے ہیں. اب بتائیے، الیکشن، میں تو کہتا ہوں کہ پارٹیوں میں الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی موروثی سیاست اور پارٹیوں کی سلیکشن بہت بڑی لعنت ہے. اور یہ پارٹیاں، انہوں نے یہ فیملی اورینٹڈ پارٹیاں، انہوں نے سونے کے انڈے دینے والی مرغیاں بنا رکھی ہیں، سونا اگلتی فیکٹریاں بنا رکھی ہیں. اور یقین کریں، ساری جمہوریت پیپلز پارٹی کی دو شخصیات میں ہے، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو. ان کو کچھ ہو جائے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، ان کو کچھ ہو جائے سویلین بالادستی، پارلیمنٹ کا تقدس، آئین قانون سب خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہاؤس آف شریف کے لیے ساری جمہوریت 4-5 لوگوں میں، وہ ہاؤس آف شریف کے لوگ ہیں، مریم نواز، کیپٹن صفدر، وہ ان کو بھی شامل کر لیں، ویسے حمزہ شہباز، سلمان شہباز، حسن حسین، نواز شریف، شہباز شریف، بس یہ ہے ان کی ساری جمہوریت انہی وجود مبارک میں ہے. تو نون لیگ کبھی الیکشن نہیں ہوئے. ابھی نون لیگ کو الیکشن کمیشن پیچھے پڑا ہوا تھا، الیکشن کروائیں، الیکشن کروائیں، الیکشن کروائیں، اور پھر ایک ڈیٹ، پھر دوسری ڈیٹ، پھر تیسری ڈیٹ، پھر چوتھی ڈیٹ دی، اور پھر انہوں نے ایک دن سلیکشن کر لی، پتہ ہی کوئی نہیں تھا، سویرے سلیکٹ ہو گئے سارے. اور ابھی کل جب نواز شریف لندن میں تھے، مفرور تھے، مجرم تھے، وہ ادھر پارٹی بیٹھ کر ملک چلا رہے تھے، شہباز شریف لندن گئے، وہاں سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ میں صدر، قائد نواز شریف، مریم نواز چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر. تو سبحان اللہ، چشم بددور. مسلم لیگ بھی تانے دے رہی ہے تحریک انصاف کو کہ آپ سلیکشن کیے. اس جو حالات ہیں تحریک انصاف کے، اس میں الیکشن ہو سکتے تھے. 250 لوگ تو چھوڑ گئے، باقی چپ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ جیلوں حوالاتوں میں ہیں، بہت سارے مقدمے گرفتاریوں کے خوف سے مفرور ہیں. عمران خان خود جیل میں ہے. اور خیر سے الیکشن کمیشن کو بھی سلوٹ ہے دونوں ہاتھوں سے کہ صرف اسی پہ نظر رکھ کے بیٹھا، اسی پارٹی پہ، کہ یہ الیکشن کروائے سلیکشن نہ کروائے، یہ الیکشن کروائے سلیکشن نہ کروائے. اور باقی سارے جو پارٹیاں جہاں سلیکشن ہو رہی وہاں چپ. تو میں جو شروع میں، لہٰذا ان کا تو اعتراض بنتے نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے. ساری عمر سلیکشن، بھٹو صاحب سے بلاول بھٹو تک، نواز، شہباز، مریم، سارے سلیکٹڈ لوگ، مولانا صاحب، ساری سلیکشن ان کی پارٹی کی ساری سلیکشن ہوئی، اے این پی ساری سلیکشن، سوائے ایک جماعت اسلامی جو باقاعدہ انتخابات کرواتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ان کے اعتراضات کو چھوڑیں. اب آ جائیں اور یہ اچھی بات ہے اس وقت تک کہ انہوں نے اپنی فیملی میں نہیں تحریک انصاف کو رکھا، اور یہ بھی عمران خان نے ایک رسم قائم کی کہ کسی اور کو پارٹی چیئرمین بنایا. اچھا، اب آ جائیے اس پہ کہ بلے کا انتخاب. اس وقت تحریک انصاف کے 250 سیاستدان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں. تحریک انصاف نئے امیدوار کھڑے کرے گی تمام حلقوں میں، اگر کھڑے کر پائی. اگر اسے سیاسی سپیس مل گئی تو جتنی ملے گی اس میں جلسے کرے گی. باقی ان کا ارادہ کیا ہے کہ امیدوار کھڑے کریں، نئے امیدوار کھڑے کریں.
عمران خان کے ویڈیو پیغام ریکارڈ کریں اور وہ جلسوں میں چلائیں اور لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے کریں کہ بلے کے انتخابی نشان والے کو ووٹ دینا ہے، لہٰذا بلہ اہم ہو گیا ہے۔ اور سارے حربے آزما چکے ہیں ہماری یہ سیاسی جماعتیں، پی ڈی ایم جب سے عمران خان اقتدار سے نکلیں، تو عمران خان کا ووٹ بینک اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں ختم ہوا، تو اب آخری حملہ ہے بلے پر۔ اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ انتخابات چیلنج ہوں گے، اور چیلنج کر رہے ہیں خیر سے اکبر ایس بابر۔ اللہ ہر ایک کو ظرف والا دشمن دے۔ اکبر ایس بابر کو دیکھ کر مجھے یہی خیال آ رہا ہے، 13 سال سے وہ پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا کیا الزام نہیں لگائے انہوں نے پارٹی پر۔ اور اب چلو وہ تو چھوڑ دیجیے، اب جب عمران خان جیل میں ہے، ان کی وہ پارٹی جس میں یہ خود کو کہتے ہیں کہ میں بانی رکن تھا، وہ پارٹی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ آپ اور یہ اصولی نظریاتی یہ جیب پتھروں سے بھر کے نا یہ آ گئے، اب عمران خان اور پی ٹی آئی پر حملہ آور ہو گئے اس مشکل ترین وقت میں۔ اللہ دشمن بھی دے تو ظرف والا دے۔ تو الیکشن کو، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا جائے گا عدالت میں، معاملہ سپریم کورٹ تک جاتا دکھائی دے رہا ہے، اور پوری سیاست کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف یا تو الیکشن میں جائے ہی نہ، اور اگر جائے تو بلے کے بغیر جائے، اور اگر جائے تو تمام حلقوں کے میں امیدوار کھڑے کیے بنا جائے۔ تو لہٰذا ایک طرف پورا پاکستان، دوسری طرف عمران خان، اور اہم ہو گیا بلے کا نشان، اور یہ سجے گا عدالت میں میدان۔ پاکستان زندہ باد۔